پیارے دوستو، یہ 3 علامات جس عورت میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ اشعث بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں اور میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز میں نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑائی۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں، اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ایک ساتھی کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ اس مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اسے علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، تاہم بزرگان دین اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اس کے بارے میں پیشین گوئی کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لے کہ موت واقع ہونے والی ہے اور وہ شخص چند دن کے اندر مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں کہ ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ وہ سیب کی جگہ اپنا ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے، کہتے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی تھی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے کے لیے آؤں گا تو آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن چلتے گئے، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا؟ کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے آپ کو بتا کر آؤں گا، آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب ملک الموت نے فرمایا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بھی آگاہ کرنے کے لیے آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار رہیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ بھی تیار رہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیں بھی بتانے کے لیے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کر لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ اگر آج میرا یہ دوست، ہمسایہ یا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اسے مجھ سے خرید لو، کیونکہ اگر میری برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے نے اس کے قریب جا کر کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، تمہاری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔
اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو تجھے کچھ نہ کچھ نفع ہوگا اور خسارے کا منہ نہ دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائے۔ نمبر 2، جب جسم میں توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے پینے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی اور رشتہ دار تو ہیں لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ موت قریب ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر اس سے پہلے کہ موت کے آہنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔